دوستو، آج ہم بات کرنے والے مکہ کی ایک ایسی خاتون کی جو بے سہارا تھی، بے بس اور بے کس تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے ایک بچہ تھا جو سمجھدار تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ عورت اپنے بچے کی بھوک کی خاطر اور اپنے پیٹ کی خاطر محنت مزدوری کیا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ اس عورت کا لباس ایسی جگہ سے پھٹ گیا جہاں سے اس کا شطر نظر آتا تھا تو لوگ اس کی حسرت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن اس کا بچہ اس عورت کے ساتھ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ میری ماں کی بدن کے لباس پھٹا ہوا ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بچے کو بڑی غیرت آئی۔ جب ماں کے ساتھ واپس گھر آیا تو آ کر کہنے لگا کہ امی، آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے اور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، میں اپنے چاچا کے پاس جاتا ہوں اور جا کر کے ان سے کوئی کپڑا یا کوئی چادر آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ تو ماں جانتی تھی کہ اس کا چچا بہت ظالم ہے، تو اس عورت نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا، تیرا چچا اس قابل نہیں ہے جو ہمیں کوئی چادر یا ہمیں کوئی کپڑا دے یا ہماری کوئی مدد کر سکے۔ اگر اسے خیال ہوتا کہ میرا ایک بھتیجا ہے تو ہم اس حال میں نہ ہوتے، کیا ہمارے اس حال کی اس کو خبر نہیں ہے؟ لہٰذا تو اپنے چچا کے پاس مت جا۔ لیکن بچہ تھا، نہیں مانا اور اپنے چاچا کے پاس چلا گیا۔ جا کر اپنے چچا سے کپڑے کے لیے کہا تو اس ظالم چچا نے اس بچے کو مار کر دھتکار کر بھگا دیا۔ بچہ روتا ہوا راستے سے آ رہا تھا تو کسی آدمی نے اس کو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ ہے جو روتا ہوا آ رہا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو بچے نے پورا واقعہ بتایا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بیٹا، میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ شاہ حرم میں تجھے کوئی محمد نام کا شخص ملے گا۔ سنا ہے وہ لوگوں کی حاجت کو بڑی کثرت کے ساتھ میں پورا کرتے ہیں، تو اپنی پریشانی اپنی تکلیف ان کو سنانا، وہ تیری مدد ضرور فرمائیں گے۔ اور قربان جائیں ہم اپنے نبی پہ کہ ہمارے نبی کے اخلاق سے ہی اسلام پھیلا ہے۔ لہٰذا وہ بچہ پہلے اپنی ماں کے پاس گھر گیا۔ جب بچے کو روتا ہوا دیکھا تو ماں بھی رونے لگی اور سینے سے لگا لیا اور لگا کر رو کر کہنے لگی، بیٹا، میں نہ کہتی تھی کہ تیرا چچا اس قابل نہیں ہے، وہ تجھے کوئی کپڑا یا کوئی چادر نہیں دے سکتا یا ہماری کسی بھی طرح سے مدد نہیں کر سکتا۔ ماں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ بیٹے نے ماں سے کہا کہ اماں، جب میں راستے سے آ رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ حرم میں کوئی محمد نام کا شخص ملے گا جو بڑی کثرت سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لہٰذا میں ان کے پاس جاؤں گا۔ تو ماں جانتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا، اس کے پاس تو خاص کر مت جانا، سنا ہے وہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین جادوگر ہے کہ جس سے ملتا ہے اسے بددین بنا دیتا ہے، لوگوں کا دین چھین کر انہیں اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ لیکن بچے نے ماں کی نہ سنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرمین شریف میں تشریف لے گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر ایسے اپنا ہاتھ مبارک رکھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر مبارک آپ کے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو جب بیٹا اپنی ماں کے پاس سے گیا تھا تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ امی جان، آپ بے فکر رہیں، میں اس کا دین، اس کا اسلام ساتھ لے کر نہیں آؤں گا۔ لیکن جب بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ایسے حضور کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں تمہارا دین اور تمہارا اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میری ایک حاجت ہے، لہٰذا ہو سکے تو آپ پوری کر دینا۔ آپ الاسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور نے کہا، بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، وہ کام کرتی ہیں، لوگ اس کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، میرا جی گوارا نہیں کرتا کہ لوگ انہیں اس حال میں دیکھیں، لہٰذا میں آپ کے پاس کسی کپڑے کی حاجت سے آیا ہوں۔ تو ہم قربان جائیں اپنے آقا کی شان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اس بچے کو دے دی اور جا کر کہا کہ یہ اپنی ماں کو دے دینا۔ جب بچے کو حضور نے وہ چادر دی تو بچہ خوش ہوتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ امی جان، دیکھو میں آپ کے لیے چادر لے آیا، ان محمد نے میری مدد کی۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور کے جسم مبارک کی خوشبو اس چادر میں نہ ہو، اور جو چادر میرے نبی کے دامن سے لپٹی ہو اس کا کیا ہی کہنا۔ تو جب ماں نے وہ چادر ہاتھ میں لی تو کہا کہ بیٹا، جس کی چادر لے آیا ہے کاش کہ تو اس کا دین بھی لے آتا۔ جب اس کی چادر میں اتنی خوشبو ہے تو اس کے اسلام میں کتنی روشنی ہوگی، کتنا سکون ہوگا، کتنی مہک ہوگی۔ لہٰذا دونوں گئے
اور جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو، اخلاق سے دین پھیلا ہے یہ ہم سب بھی جانتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمانوں کے اخلاق ایسے نہیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور ہم آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی تمہارے نبی سے میچ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جس طرح سے حضور نے زندگی گزاری ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزاریں، اور جو اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔